بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تمہاری جو نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کرو گے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر دے گی۔ غلطی اور بھول ہر شخص سے ہو جاتی ہے، لیکن سمجھدار وہ ہوتا ہے جو جلد ہی اللہ سے رجوع کر لیتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی سلطنت اپنی نفس کا حکمران ہونا ہے۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوتے ہیں۔ مولانا رومی کہتے ہیں، انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ انسان کو اپنے اخلاقی کردار کی پاسداری کرنا چاہیے، ورنہ مرتے وقت پچھتاوا اس کا مقدر ہوگا۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ تو پرہیزدار بن، پھر تو اپنی روح کی طاقت دے۔ انسان کے چہرے کا رنگ دل کے حالات کی علامت ہے۔ جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا، وہ بڑا ہو کر بھی اسے نہیں سیکھ پاتا۔ اس دنیا میں نیند ایک مطمئن زندگی کا ثبوت ہے، کیونکہ خوش قسمت ہے وہ جس کی نیند کسی خوف یا کسی شوق سے پریشان نہ ہو۔ اگر کہیں یہ شک بھی ہو جائے کہ یہ شخص اللہ کے قریب ہے تو اس شخص کے قریب ہو جاؤ۔ اس دنیا میں صبر کرنے والا وہ ہوتا ہے جو جلالی آدمی کے ساتھ گزارا کرے۔ نسلیں سنور جاتی ہیں جب کوئی قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا شروع کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر اور کمتر سمجھے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے رابطہ کم کر دیتے ہیں۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ ہم مسلمانوں میں ہر مسلمان ایمان پر مرنا چاہتا ہے، لیکن ایمان پر جینا کوئی نہیں چاہتا۔ اللہ چاہے تو ایک پل میں کر لے قبول، مگر یہ دیری تمہاری حفاظت کی انتظامات ہیں۔ کبھی کبھی ہم اور اللہ جانتا ہے کہ ہم پر کیا بیت رہی ہوتی ہے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو دے کر آزمایا جاتا ہے، اور کہیں صبر کی تو کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ یہ تو رحمان کی رحمت کو گوارا ہی نہیں کہ وہ تمہیں تاریکی میں بھٹکتا چھوڑ دیں۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں بلکہ اندر کے پانی سے ڈوب جاتی ہیں۔ بے موت مر جاتا ہے اس دنیا میں بے آواز رونے والا۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص برے لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ خود بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں رہ پاتا۔ اس دنیا میں حیا کی انتہا یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ سے حیا کرے۔ نرم دل لوگ خالق کائنات کی سب سے خوبصورت تخلیق ہیں۔ اس دنیا میں غیبت کرنے والے کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ نشہ کسی بھی چیز کا ہو، انسان کو غلام بنا دیتا ہے۔ اس دنیا میں ماں کی دعا کبھی بد نصیب نہیں ہونے دیتی، اور وہیں باپ کی دعا کبھی غریب نہیں ہونے دیتی۔ غیبت عمل کو کھا جاتی ہے، جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، اور تکبر علم کو کھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو بھروسے کے ساتھ مانگو، کیونکہ وہ تب بھی دیتا ہے جب تم نہیں مانگتے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مانگو
اور وہ عطا نہ کرے۔ زمانے کے رجوع سے سبق میں نے یہ سیکھا ہے کہ کسی کے ساتھ مت چلنا، اگر چلنا پڑے بھی تو ہمیشہ فاصلہ رکھنا، کیونکہ اس دنیا میں کسی کے زیادہ پاس آنے سے ہمیشہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اپنی زندگی کا اسے ایک پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ جس کے سامنے ایک بات بار بار دہرانی پڑے تو وہ آپ کی نصیحت کا نہیں بلکہ آپ کی خاموشی کا مستحق ہے۔ جب برداشت کی حد ختم ہوتی ہے تب بربادی کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ نے جو عطا کیا اسے خوشی سے قبول کر لو اور ایسے تم مقبول ہو جاؤ گے۔ محبوب سے کچھ مانگا نہیں جاتا، کوئی شکوہ یا کوئی شکایت نہیں کی جاتی، کیونکہ اس کی بس خوشی دیکھی جاتی ہے۔ اس دنیا میں جتنی آپ کی ضرورتیں بڑھتی جائیں گی، آپ کی زندگی سے سکون اتنا ہی کم ہوتا جائے گا۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، کیونکہ ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں، لوگ خودی اور انا میں مبتلا ہیں اور روزی کی فکر میں لگے ہیں، مگر روزی دینے والے سے سبھی غافل ہیں۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، اور جہاں آنسو گرتا ہے وہاں رب کی رحمت اترتی ہے۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، کیونکہ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے اپنی عبادت کو چھین لیتا ہے۔ اگر طلب سچی ہو تو خدا کی مدد پہنچ جایا کرتی ہے۔ ڈر کی سوچ اور کشمکش سے باہر نکلو اور خاموشی میں زندہ رہو۔ مولانا رومی کہتے ہیں، میں نے شمس سے پوچھا کہ تصرف کیا ہے؟ اس نے کہا، دل میں خوشی محسوس کرنا جب دکھ ظاہر ہو۔ محبت کے بغیر ہر موسیقی شور ہے اور سب عبادتیں بوجھ ہیں۔ اس دنیا میں الفاظ صرف بہانہ ہیں، یہ اندرونی بندھن ہیں جو ایک شخص کو دوسرے کی طرف کھینچتے ہیں، الفاظ نہیں۔ جب مشکلات اور پریشانیاں دل میں ڈیرا ڈال لیں تو صبر سے کام لو، کیونکہ صبر کی کنجی ہی خوشیوں کا تالا کھولتی ہیں۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، اور وہ جنتی یا جہنمی بعد میں بنتا ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ جو پہلے بہت بولا کرتے تھے۔ اپنے اندر تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، جس سے تمہارے اندر تبدیلی آ جائے گی۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ اس دنیا میں تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور تمہاری ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اے میرے دل، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ اس دنیا میں اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے، جبکہ اچھی سیرت روح کو۔ مولانا رومی کہتے ہیں، جب تم اولیاء کی خدمت سے دور ہو تو حقیقت میں خدا کی خدمت سے بھی دور ہو۔ دل کا علم وہ ہے جو الہام اور وحی سے حاصل ہو۔ اگر انسان میں سے میں مر جائے تو اس کا عشق پختہ ہو جاتا ہے۔ جو کوئی بھی بغیر مرشد کے راستے پر چلتا ہے تو شیطان اسے کہیں نہ کہیں گمراہ کر ہی دیتا ہے۔ یہ بات معنی نہیں رکھتی
کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہیں، بلکہ معنی تو یہ رکھتا ہے کہ آپ کسی کے دل کو سمجھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈی اور گوشت ہے۔ جب عقل پر پردے پڑ جائیں تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ اس دنیا میں سب کچھ کھو کر ہی اپنے آپ سے ملا جا سکتا ہے۔ ہر فرد کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کی خواہش پہلے سے ہی اس کے دل میں رکھ دی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر جان بھی چلی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ انسان کو اس کے اخلاق اور اس کے کارناموں سے پہچانو، کیونکہ محض صورت اور اس کا لباس دیکھ کر تم اس کو پہچاننے میں دھوکہ کھا سکتے ہو۔ جب انسان کے اندر روحانیت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کی روح کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ دوسروں کی اچھائیوں اور اپنی کمزوریوں پر نظر رکھیے، اس طرح آپ کے اندر غرور پیدا نہیں ہو پائے گا۔ صرف دعاؤں پر توقع کرنا بے عملی کی راہ ہے، اور بے عمل لوگ اللہ کو پسند نہیں۔ اس دنیا میں بہترین روزی وہ ہے جو آپ اپنے ہاتھ سے کما کر کھائیں۔ جہاں احترام ہوتا ہے وہاں خاموشی ہوتی ہے۔ اس دنیا میں ایک اچھے مسلمان کی یہی علامت ہے کہ جب بولے سچ بولے، وعدہ کرے تو اسے پورا کرے اور کسی کا حق نہ مارے۔ بھکاری وہ ہے جس کو دنیا نے ٹھکرایا ہے، اور فقیر وہ ہے جس نے دنیا کو ٹھکرایا ہے۔ ہماری ذات روحانیت کو اس وقت تک قبول نہیں کر سکتی جب تک ہم اپنی ذات کی نفی نہ کر دیں۔ اس دنیا میں دوسروں کی خدمت وہی کر پاتا ہے جس کے نزدیک اس کی اپنی ضرورت اور اپنے کام کوئی معنی نہ رکھتے ہوں۔ جو لوگ خود فاقے سے ہونے کے باوجود بھی دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کے لیے بے پناہ اجر ہے۔ علم انسان کو ذہنی طور پر اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ جو لوگ اسے دکھ دیتے ہیں وہ انہیں جواب میں خاموشی دیتا ہے۔ تلاوت کلام پاک رب تعالیٰ تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ علم بغیر تربیت کے انسان کو نفع نہیں دے سکتا۔ اگر انسان بے عمل ہے تو اس کی زبان میں تاثیر ہوگی، اور اس کی زبان سے ادا ہونے والی ہر بات دل میں اترتی چلی جائے گی۔ وعدہ وعید کی پابندی کی جائے، کیونکہ یہ سچے ایمان کی نشانی ہے۔ اگر کوئی شخص روحانیت میں تیزی سے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو وہ کثرت سے روزے رکھے۔ انسان میں چڑچڑاپن اور غصہ تب آتا ہے جب اس میں مایوسی اور ناکامی کی سوچ آ جاتی ہے۔ اس دنیا میں روحانیت تو ہم پر یہ احسان کرتی ہے کہ ہمیں دنیا کی محبت سے بہت دور لے جاتی ہے۔ جب آپ اپنی نفس سے جہاد کرتے ہیں تو آپ اس دنیا کے سب سے بڑے مجاہد ہوتے ہیں۔ انسان زندگی میں وہی پاتا ہے جو وہ دوسروں کو دیتا ہے۔ علم کی راہ میں کرامت بہت ناپسندیدہ شے ہے۔ جب ہم اپنی نفس کی ماننے لگتے ہیں تو ہمارا قلب یا ضمیر ہمیں جینے نہیں دیتا۔ روحانیت کبھی پھل پھول نہیں سکتی جب تک کہ کسی بھی شخص کے دل میں حرص یا لالچ موجود ہو۔ فقیری اپنی اصل حقیقت پر نظر رکھتی ہے، اور اسی وجہ سے اس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ گفتگو کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے انسان ایک دوسرے کو سیکھتا ہے۔ اس دنیا میں کم بولنے سے گلے شکوے اور جھگڑے کم ہوتے ہیں۔
اگر ہمارا ایمان پختہ ہو تو کوئی خوف یا کوئی ڈر اور دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں سیدھی راہ سے نہیں ہٹا سکتی۔ انسان کی قناعت اس کے ضمیر کو روشن کر دیتی ہے۔ اس دنیا میں انسان کی روح کی گندگی فساد ہے۔ علم ہمیں اچھے اور برے میں تمیز سکھاتا ہے اور عقل اچھے میں سے زیادہ اچھے کی تمیز سکھاتی ہے۔ روحانیت انسان کو رب کے قریب لے جاتی ہے۔ کوئی بھی انسان براہ راست نصیحت سے نہیں سیکھتا بلکہ وہ اپنے عمل سے سیکھتا ہے۔ جب انسان اپنی ذات پر کم سے کم خرچ کرتا ہے اور خواہشات کا گلا گھونٹ دیتا ہے تو آہستہ آہستہ دنیا کی رغبت اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ تعریف سے دور رہنا چاہیے کیونکہ منہ پر کی گئی تعریف ایسا زہر ہے جو انسان کو مار دیتا ہے۔ نفس کو ٹھکانے پر رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ رب کو ہر جگہ موجود سمجھا جائے۔ سنت یہ کہتی ہے کہ اپنے پاس آنے والی ہر شخص سے اتنی محبت سے پیش آؤ کہ ہر انسان سمجھے تم اس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ جو سچی محبت رب تعالیٰ کے لیے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے وہ ملاقات کی تمنا رکھتی ہے۔ خواہش کیجئے کہ آپ کے دشمن بھی آپ سے بھلائی کی توقع کریں، اس طرح آپ دنیا پر چھا جائیں گے۔ رب کی رحمت کو جوش میں لانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے بندوں پر آپ مہربان ہو جاؤ، رب آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ اس دنیا میں جس شخص میں عاجزی ہے رب تعالیٰ اسے مخلوق میں باعزت کر دے گا۔ اگر آپ روحانیت کی راہ پر چلنے کے خواہش مند ہیں تو لوگوں کی تلخ باتوں کو مسکرا کر ٹال دیں۔ اس دنیا میں جو شخص ذہنی طور پر ایماندار نہیں وہ جسمانی طور پر بھی ایماندار نہیں ہوگا، کیونکہ عمل کی اصل ابتدا سوچ ہے۔ علم دینا بہت آسان ہے لیکن علم لینا اور اس پر عمل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ انا بہت بری چیز ہے اور یہی انسان کی تباہی کی باعث بنتی ہے۔ مومن کی زندگی کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا کسی پر کوئی حق نہیں لیکن دوسروں کے حقوق کی ادائیگی مجھ پر لازم۔ یہ نیک انسانوں کی خوبی ہے کہ وہ پچھتاووں میں مبتلا رہتے ہیں۔ جس شخص نے اپنے دل کو کینہ اور بغض سے پاک نہیں کیا وہ کبھی روحانیت کی کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ انسان کا پیٹ خالی ہو تو اس کی نفس کمزور ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو نفع پہنچے اور ہم میں سے سب سے بدترین شخص وہ ہے جس کے شر سے مخلوق خوف زدہ رہے۔ اس دنیا میں کچھ لوگوں میں یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ عیب جان کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں بہت اکڑ کر چلیں گے اور اس بات سے باخبر ہوں گے کہ اس بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ بے شک اس دنیا میں تمام مشکلوں کا حل سجدے میں ہے۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ زمانہ بھی کتنا عجیب ہے، یہ ناکامیاب لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے اور کامیاب لوگوں سے چلتا ہے۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ اس دنیا میں اخلاص کی بھی ایک حد ہے، کیونکہ اگر اخلاص بھی حد سے زیادہ کیا جائے تو
انسان کی کمزوری اور بیوقوفی سمجھی جاتی ہے۔ اگر آپ شیطان کو تنگ کرنا چاہتے ہیں تو خاموشی اختیار کریں۔ اگر آپ سچے مخلص اور ایماندار ہیں تو خاموش رہیں، کیونکہ سچائی، مخلص اور ایمانداری اپنا چرچا آپ کراتی ہے۔ عزت کے بغیر دنیا کی کسی محبت کا کوئی وجود نہیں۔ اس دنیا میں جس کی انا اس کے قد سے اونچی ہو، وہ شخص کبھی رشتے نہیں نبھا سکتا۔ ہمارا دھیان دوسروں کو سمجھنے سے زیادہ انہیں سمجھانے پر ہوتا ہے، اور یہی ہماری سب سے بڑی کمی ہے۔